اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بر محمد. صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں جو حکم ہو رہا ہے ان سبھی لوگوں سے جو دعوی محبت خدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس دعوے میں سچے ہوں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے رسول کی اتباع کرو. میں نے عرض کیا کہ قرآن کے اوپر ایک سرسری نگاہ ڈالنے والے بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں کسی بھی حکم کے سلسلے میں خداوند عالم نے صرف اپنا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ رسول کا تذکرہ ہے. اطاعت کا تذکرہ، اطاعت کی بات آئی تو اپنے ساتھ رسول کی اطاعت. اپنی نافرمانی کی بات آئی کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بلا فاصلہ اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. ان تمام آیات پر نگاہ ڈالنے سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں تو بغیر رسول کے اطاعت نہیں کر سکتے، اور اللہ کی نافرمانی ہے ہی نہیں کچھ جز رسول کی نافرمانی. جس طریقے سے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، اسی صورت سے ہم اللہ کی نافرمانی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ رسول کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے. رسول کی نافرمانی، رسول کے حکم کی نافرمانی، رسول کے بتائے ہوئے قانون کی نافرمانی، رسول کی بتائی ہوئی شریعت کی نافرمانی، رسول کے دیے ہوئے قرآن کی نافرمانی، رسول کا دیا ہوا خانوادہ اور خاندان کی نافرمانی، ان تمام نافرمانیوں ہی سے اللہ کی نافرمانی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اب تک کہ اتباع خود قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے رسول کی اتباع کرو. اے رسول کہیے کہ تم میری اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کر رہے ہو. میرے کل کے معروضات آپ تک یہی تھے کہ محبت اللہ سے، اتباع رسول کی. دعوی محبت رسول اللہ کا، اللہ کے سلسلے میں، لیکن تقاضائے محبت اس وقت پورا ہوگا جب محمد مصطفیٰ کی اتباع کی جائے. آخر کیسا ارتباط ہے اس میں؟ میں نے کل بھی اس پر زور دیا تھا کہ مسلمان غور کرے جس سے محبت اس سے متعلق تقاضائے محبت کو پورا ہونا چاہیے. اصل سامنے کا قانون یہی ہے. اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو بچوں کے سلسلے میں میری جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو اپنے گھر والوں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے بھائی سے محبت ہے تو اپنے بھائی کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے استاد اور ٹیچر سے محبت ہے تو اس کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. لیکن آیت آخر کیا بتانا چاہتی ہے کہ تم محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ کے سلسلے میں الگ سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ محبت کا دعویٰ اللہ سے، تقاضائے محبت اس وقت پورا ہوگا جب تم میرے رسول کی اتباع کرو.
اور آج میں قرآن سے آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کروں گا، ابھی نہیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن نے رسول کو کس طریقے سے پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے رسول کو کس طریقے سے کوشش کی اپنانے کی۔ غلطی کہاں ہوئی ہے غور کرنا ہوگا، کہاں اشتباہ ہوا، کہاں سے یہ ہم تک دین اور اسلام پہنچ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے قانون کی کتاب ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم اسی کو کنار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر اس کو الگ رکھنے کی کیا پلاننگ تھی؟ کیوں الگ رکھا جائے اس کو؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ جو ہمارے لیے کتاب ایک قانون لے کر کے آیا، جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے ہمیں کھانا سکھایا، ہم انسانی زندگی سے بھی تو واقف نہیں تھے۔ جناب جعفر طیار جب حبش میں گئے ہیں تو انہوں نے بعثت سے پہلے کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، ہم کیا تھے؟ ہم سے مراد جعفر طیار شخصی نہیں ہے، نوعی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ اور کلچر کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا تھا کہ جہاں قوی کمزور لوگوں کو ہڑپ کر لیتے تھے، اور جہاں کے سلسلے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کیا فحشا امتیاز تھا، افتخار سمجھا جاتا تھا۔ بہت ساری باتیں یہاں پر بہت ہی اوپنلی نہیں بیان کی جا سکتی جو اس وقت وہاں پر ہو رہا تھا۔ آخر انصاف سے بتائیں، رسول اکرم کے ذریعے خداوند عالم نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہم کو اس لائق بنا دیا۔ آپ رسول سے پہلے جو امتیں ہیں، ان امتوں کے درمیان جو حالات تھے اور ان حالات کے بعد اگر وہ کسی منزل تک پہنچے ہیں تو ان امتوں نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو کیا کیا، کس طرح نوازا۔ جبکہ رسول اکرم کی تعارف، رسول اکرم کی شناخت، رسول اکرم کی پہچان جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، وہ گزشتہ کتابوں میں پیغمبروں کے سلسلے میں اتنی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ انجیل نے جناب عیسیٰ کی، کبھی آپ انجیل اٹھا کر کے دیکھیں کہ انجیل میں جناب عیسیٰ کے سلسلے میں کوئی ایسی قسم نہیں آئی کہ جہاں کے اوپر جناب عیسیٰ کی قسم کھائی گئی ہو۔ توریت اٹھا کر کے دیکھیں، توریت میں جناب موسیٰ کے لیے کوئی قسم نہیں آئی۔ زبور اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ زبور میں جناب داؤد کے لیے کوئی قسم نہیں آئی۔ صحف ابراہیم اٹھا کر کے دیکھیں، 114 یا 104 صحیفوں کی جو روایتیں ملتی ہیں، ان صحیفوں میں کیا جناب ابراہیم کی قسم کھائی گئی ہے؟ لیکن آپ یہ قرآن، یہ کتاب جو محمد پر نازل ہوا، جو ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوا، اس میں خداوند عالم قرآن کی بھی قسم کھا رہا ہے اور اس ذات کی بھی قسم کھا رہا ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا۔ آخر قسم کہاں کہاں کھائی جاتی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے، کس چیز کی قسم کھاتا ہے انسان۔ اگر اس پر خالی ہم نگاہ ڈالیں تو ہم نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیشہ انسان قسم اس کی کھاتا ہے کہ جو اس سے بڑی و عظمت والی ہو، لیکن قسم کھانے والا ایسی ذات کہ اس سے بڑی کوئی ذات تصور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خدا قسم کھا رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی ذات ہے کہ جہاں پر یہ فلسفہ قسم صادق آ سکے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو انسان سے بڑا ہو۔ ہم اور آپ قسم جب کھاتے ہیں تو ہم میں گنجائش ہے، ہم اپنے باپ کی قسم کھائیں گے، اپنے استاد کی قسم کھائیں گے، وہ ہم سے بڑے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اپنے بڑے بھائی کی قسم کھا رہے ہیں، ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ ہم سے عظیم ہے اپنی نگاہ میں، ہم نے اس کی قسم کھا لی۔ مسجد کی قسم، امام باڑے کی قسم، کعبے کی قسم، البتہ قسم کے قوانین ہیں۔ سچی قسم کھانے کو بھی منع کیا گیا ہے، چرست سے جائے گی جھوٹی قسم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، البتہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ قسم کم ہے، لیکن عرب و ایرانی کلچر میں بات بات کے اوپر خدا کی قسم، بخدا بخدا بخدا، اور یہ اس کی منادی آئی ہے کہ تم اپنی سچی قسم کے لیے بات ہو رہی گفتگو،
جھوٹی قسم کی تو اصل محل گفتگو ہی نہیں ہے کہ اپنی سچی قسم یعنی اپنی دنیاوی امور میں اللہ کو بیچ میں نہ لاؤ قسم کھانے کے طور پر. معلوم آپ اپنی صداقت کے لیے کوئی بات پھنس گئی کہ خدا کی قسم ہے، لہذا یہ منادی آئی ہے. اور قسم اگر کوئی جھوٹی کھا لے تو کفارہ ہے. فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ ہوگا. روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا. روزے کی قضا کرنا پڑے گی اور کفارہ بھی دینا ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. قسم کھانے کے جو ہمارے اور آپ کے درمیان اصول ہیں کہ انسان اپنے سے بڑی شے کی، بڑی ذات کی قسم کھاتا ہے، لیکن اگر قسم کھانے والا خدا ہو تو اس سے بڑی ذات کا تصور ہے. تو پھر دوسرا جو تصور قائم ہے قسم کھانے کا، اگر کوئی شے عزیز ہو کسی کے نزدیک، بڑا تو کوئی اس سے تصور نہیں، لیکن اگر عزیز ہے، محبوب ہے، محترم ہے تو اس کی قسم کھا رہا. میں نے عرض کیا آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ خداوند عالم قسم کھانے والا کون؟ خدا. قسم کھا کس کی رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَلَعَمْرُكَ، اے محمد تمہاری جان کی قسم. میں کہتا ہوں جناب ابراہیم کے صحیفوں میں کبھی جناب ابراہیم کی قسم کھائی؟ مقصد رونے کا مقام ہے، رونے کا. انجیل میں جناب عیسیٰ کی قسم کھائی؟ توریت میں جناب موسیٰ کی قسم کھائی گئی؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ علی کے فضائل کو رسول سے بڑھا دیے جاتے ہیں اور یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. خدا کی قسم علی کے فضائل یعنی رسول کے فضائل. علی وہ پھول ہے دست رسالت کے اوپر پرورش کردہ. کون باغبان ہے کہ اگر اس باغ کے سنہرے پھولوں کی اور نکھت کی تعریف ہو تو وہ باغبان خوش نہ ہو؟ یہ کیسے غیر منطقی باتیں ہیں خدا کی قسم. ایک دیہات کا رہنے والا اگر وہ اپنے ہاتھ کی کاشت کی ہوئی سبزی اور ترکاری لے آئے اور آپ اس ترکاری اور سبزی کی تعریف کرنے لگیں تو وہ خود بخود خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب کی تعریف، اولاد علی کی تعریف، اہل بیت کی تعریف، رسول اکرم کی تعریف ہے. مشکل کہاں پر ہے خدا کی قسم؟ مشکل یہ ہے کہ جب علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو مسئلہ واضح ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ رسول کو اس طرح پیش نہیں کیا گیا. ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اب علی کے بعد جب یہ رسول کے سلسلے میں زبان کھولیں گے تو دنیا کے سامنے صحیح تصویر آ جائے گی. اس لیے کہ جب پرورش کردہ، یہ جب شاگرد کا یہ عالم ہے کہ آغوش میں آنے کے بعد وہ سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جبکہ ابھی نہ نبوت کا اعلان ہوا، نہ بعثت کا اعلان ہوا، نہ قرآن نازل ہوا. یہ 40 سال بعد والے مسلمان کہ جو 40 سال کے بعد قائل ہیں کہ یہاں گویا بعثت آئی اور ان کو رسالت کا عہدہ ملا، یہ کیسے برداشت کر لیں گے، تحمل کر لیں گے علی ابن ابی طالب کی زبان سے بنام قرآن کسی آیت کو سننا اور قبول کرنا؟ حضرت دشمنی سے بڑھ کر مسئلہ ہے. مسئلہ صرف یہاں پر دشمنی اور کینے کا نہیں ہے، بہت ڈیپ مسئلہ ہے. پورا ایک پلان بنا ہوا پیش کیا گیا ہے نظام اسلامی کے مقابل میں، نظام محمدی کے مقابل میں، دین محمدی کے مقابل میں، شریعت محمدی کے مقابل میں. لہذا قسم کھا رہا ہے پروردگار. وَلَعَمْرُكَ، کتنی عظیم شخصیت ہے اور کتنی عزیز شخصیت ہے اللہ کے نزدیک. میں نے کہا قسم کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں،
کہ وہ اس بنا پر اور اس فلسفے کے تحت قسم کھائے کہ انسان اپنے سے بڑی شے اور بڑی ذات کی قسم کھاتا ہے، لیکن عزیز شخصیت کی بھی تو قسم کھائی جاتی ہے۔ لہذا انسان اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے، اپنے چہیتے کی قسم کھاتا ہے، میرے بچے کی قسم۔ یہ بچہ بڑا نہیں ہے، بچہ عزیز ہے اس کے لیے، بچہ اس کی جان ہے۔ وَلَعَمْرُكَ، تمہاری جان کی قسم ہے محمد۔ کتنا عزیز ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صرف جان نہیں بلکہ وہ جگہ قسم کے لائق کہ جہاں محمد پیدا ہوئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اس شہر کی کہ جہاں متولد ہوئے۔ لا اقسم بهذا البلد، یہ شہر قسم کھانے کے لائق نہیں ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تم اس شہر میں ہوگے تب یہ لائق قسم ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لہذا کتنی عزیز یہ شخصیت اللہ کے نزدیک کہ صرف اسی کی قسم نہیں بلکہ ان تمام نسبتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو اس سے منسوب ہو جائے۔ وہ شہر قابل قسم، وہ کتاب قابل قسم جو رسول پر نازل ہوئی، وگرنہ انجیل بھی تو اللہ نے بھیجی تھی، زبور نے بھی تو اللہ نے بھیجی تھی، توریت بھی تو اللہ کی کتاب تھی، لیکن توریت کی تو کوئی قسم نہیں، انجیل کی تو کوئی قسم نہیں، زبور کی تو کوئی قسم نہیں، صحیفہ ابراہیم کی تو کوئی قسم نہیں، آخر صرف کتاب خدا قرآن ہی کی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ زبان، وہ مکان، وہ جگہ قابل قسم ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ زمانہ کہ جو اس کی اولاد سے منسوب ہو جائے وہ زمانہ قابل قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اولاد سے منسوب ہے، اس کے پوتے سے منسوب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس زمانے کی قسم، زمانے خاص کی قسم۔ کون سا زمانہ ہے یہ؟ کون سا زمانہ ہے یہ؟ مگر خدا الکی بغیر کسی وجہ، بغیر کسی جہت کے مگر قسم کھا رہا ہے۔ اگر بغیر کسی جہت کے ہوتا تو الف لام کیوں لگا ہوتا؟ عرب ملک ہے، یہاں تو آپ جانتے ہیں عصر اور العصر میں کیا فرق ہے، اور پھر آپ جیسے مجمع کو سمجھانا تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یوم اور الیوم میں بہت زیادہ فرق ان کو پتہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ظاہر ہے اس مجمع کے سامنے، اپنے ان سامعین کے سامنے ان کو خوب پتہ ہے جب الف لام لگتا ہے تو معنی کیا ہو جاتے ہیں۔ الیوم، اب ہر دن نہیں، کسی خاص دن میں دین مکمل ہو رہا ہے، کسی خاص دن میں دین مکمل ہو رہا ہے، وہ ہر دن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر دن ہو تو پھر آج دین مکمل ہونے کا اعلان کیوں؟ اس کا مطلب ہر دن دین مکمل ہو رہا ہے نہیں، کوئی خاص دن، آج اے محمد ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، الف لام کا مطلب اب دیکھ رہے ہیں، لہذا کوئی خاص زمانہ ہے نا۔ مسلمان بتائیں وہ کون سا زمانہ خاص ہے کہ جس زمانے کی قسم کھا رہا ہے خداوند عالم۔ ہمیں ابھی اس آیت کی تفسیر میں نہیں جانا ہے، ہم صرف یہاں پر آپ کو روکنا چاہتے ہیں اور اپنے ان سامعین کو جو ممکن ہے یہاں پر نہ اور سن رہے ہیں۔ والعصر، یہ کون سی ذات ہے کہ جس سے اگر مکان منسوب ہو جائے تو مکان قابل قسم، زمانہ مخصوص ہو جائے تو زمانہ قابل قسم، تو جو اس کی اولادیں ہیں کیا وہ قابل قسم نہ ہوں گی؟ اب اگر اس کی بیٹی کی کوئی قسم کھا لے، اس کے نواسوں کی کوئی قسم کھا لے تو زمانہ تو قابل قسم ہو جائے، مکان تو قابل قسم ہو جائے، وہ شہر تو قابل قسم ہو جائے، اور پھر وہ بچے جو آغوش میں پلے ہو،
اور پھر ان آواز دی جائے کہ نہیں نہیں غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے، تو پھر شہر کی قسم کھانا، پھر اس زمانے کی قسم کھانا، اگر غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے تو بھی یہ سب غیر نہیں تو کیا سب شامل ہیں خدا کی ذات میں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو تھوڑا سا قرآن سے بھی سن لیجئے کہ ہوا کیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ انداز خطاب دیکھ رہے ہیں؟ اس کو ہٹا کر کے دین سمجھو گے؟ اس کو ہٹا کر کے قرآن سمجھا جا سکتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھانا ہے لیکن پہلے محمد کا تذکرہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، انکا کہنا کیا ہے؟ انکا لمن المرسلین، اے محمد تم تو ہمارے مرسلین میں ہو، تم ہمارے مرسلین میں ہو۔ اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سنیں امتی جہاں جہاں پر ہے، سورہ حجرات۔ اس کو اس ذات کو ہٹا کر کے ہم قرآن سمجھیں گے؟ یہ نتیجہ ہے بدبختی کا جو کوشش کی گئی کہ ان کو ہٹا دیں۔ سورہ حجرات، حدیث نہیں بیان ہو رہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن کی آیہ کریمہ۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 شروع کی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول سے آگے نہ چلنا۔ یہ اللہ سے کون آگے چلا؟ کہاں ہے اللہ؟ ذرا بتائیں ہم کو۔ وہ اللہ یہاں ہے، آگے نہ بڑھیے گا، ادھر تصور ہوا گئے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، یعنی رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ سے آگے بڑھنا یعنی حکم خدا، شریعت خدا، احکام خدا، احکام خدا محمد سے ملے ہم کو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ جیسے ہیں، آپ کے آگے تو بہت لوگ چلے، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، بھئی یہاں پر ایک اور ضمیر بڑھ جاتی کہ آپ اپنے سے بھی آگے نہ بڑھیے گا کیونکہ آپ ہی جیسے ہیں نا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب کیونکہ تفسیر نہیں پیش کرنا ہے، صرف ترجمہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اس محمد کی آواز پر بلند نہ کرنا، یعنی جس طرح وہ بول رہے ہو تمہاری آواز کی صدا، لہجہ میرے نبی کی آواز سے بڑھنے نہ پائے۔ کہاں ہے آقا؟ یہ ہے آپ جیسا، یہ نبی آپ جیسا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہارا انداز گفتگو ہمارے محمد کی انداز کے اوپر بھاری نہ ہو جائے، ظاہری اعتبار سے آواز کا لہجہ موٹا نہ ہو جائے۔ جب آنا محمد کے سامنے آہستہ بولنا، دھیرے بولنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، ہمارے جیسے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو اس طرح محمد کے پاس جا کے نہ کرنا۔ تم جس طرح ایک دوسرے سے بولتے ہو جب میرے نبی کے پاس آنا تو اس طرح نہ بولنا۔ بتائیے محمد کیسے، کس کے جیسے ہیں؟ قرآن ہے بھائی، حدیث تو نہیں۔
آپس میں آپ لوگ جس طرح بول رہے ہیں اس طرح میرے نبی کے پاس آ کر کے نہ بولنا. جہاں چلنے کا انداز بتایا جائے، جہاں بولنے کے بارے میں دستور ہوں کہ جب نبی کے سامنے چلو تو کیسے چلو، جب نبی کے سامنے بولو تو کیسے بولو، جب نبی کے سامنے بیٹھو تو کیسے بیٹھو، یہ نبی تمہارا جیسا کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ صلوات بھیجیے محمد والا. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. نتیجہ کیا ہوگا اگر تم نے نہیں سنی نا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جو کچھ بھی تم نے بنام عبادت سمجھ رہے ہو ہم نے کیا ہے، سب کا سب تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. بڑی نمازیں پڑھ کر کے آئے اور اگر آ کر کے رسول سے کہہ دیا نماز پڑھ کے آ گئے تو وہی نماز تمہارے خلاف کلیم کرے گی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کدھر سے تم پر پڑ رہی ہے. اتنے بے شعور ہو جاؤ گے کہ تم کو یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ تم پر مار پڑ رہی ہے تو کدھر سے پڑ رہی ہے. اور بہت زیادہ اب یہاں پر بولا نہیں جا سکتا. میں کہہ رہا ہوں موقعیت آج کی وہ ایسی نہیں ہے اس دنیا میں کہ کہا جائے. جب ہم اپنے محمد کے نہ رہے، ہم اپنے نبی کے نہ رہے جس نے سب کچھ ہمیں دیا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اور جو اپنی آوازوں کو دھیما کرتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو جب با ادب محترم طریقے سے مؤدب طریقے سے میرے رسول کے پاس بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے. امتحان تو ابراہیم کا لیا ہے خدا نے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن انی جاعلک للناس اماما. اگر محترم طریقے سے میرے رسول کے پاس آؤ گے، بولو گے، ادب سے بولو گے تو تمہارے دل کا امتحان لیا جائے گا. امتحان کے لائق تو بنو تاکہ کوئی منصب مل سکے. ایک صلوات بھیجیے میرے عزیز دوستوں، بہت ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خالی اگر قرآن کا یہ سورہ سامنے ہوتا تو کہیں سے تو کوئی احتجاج ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول ہمارے جیسے. قرآن کا سورہ ہے. قرآن کے کتنے حافظ ہیں ہم لوگوں کے درمیان. صبح و شام قرآن ہم حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. اچھی فضیلت ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کے مصداق بن جائیں، ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت زیادہ ایسے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے اور یاد کرنے والے ہیں کہ قرآن پکار پکار کر لعنت بھیج رہا ہوگا. حدیث رسول ہے، ہمارا کلام نہیں. سورہ حجرات قرآن کا سورہ. ان الذین یغضون اصواتہم. اگر بادب محترم طریقے سے کوئی بولے گا، آوازوں کو روکے گا ہمارے رسول کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی کے لیے خدا ان کا امتحان لے گا. لہم مغفرۃ. اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے. یا علی، اس کی اگر خالی تفسیر کرنے بیٹھ جائیں تو ختم ہو جائے گا اشرا. لہم مغفرۃ نہ من مغفرت اللہ، مغفرۃ
اگر کوئی اس منزل پر پہنچ جائے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دوسروں کو معاف کر سکے. لہم مغفرت، خدا کا خزانہ مغفرت ان کے حوالے ہے. لہم مغفرت واجر عظیم، اجر نہیں، اجر عظیم. اللہ ہمارے ایک کے مقابل میں 10 دیتا ہے. ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے ایک کام انجام دیا تو ادھر سے 10، لیکن ہمارا ایک ہوگا اس کا 10. اب آپ انصاف سے بتائیں، اگر خدا ایک کے مقابل میں ایک ہی دے دے تو اس ایک کی عظمت کیا ہوگی؟ ہمارا عمل ہمارے اعتبار سے ہوگا، اس کی جزا اس کے اعتبار سے ہوگی. ہم عبد، ہم محتاج، ہم فقیر، ہم مسکین، ہمارا عمل ویسا ہی. وہ غنی مطلق، جواد مطلق، سخی مطلق، اس کی جزا اس کے اعتبار سے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تمہارے ایک کام کے مقابل میں 10. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اجر عظیم. کس نتیجے میں؟ میرے رسول کے احترام کے نتیجے میں. نماز کے مقابل میں نہیں، روزے کے مقابل میں نہیں، وہ اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے ہوگا، عدد کے اعتبار سے ہوگا. لیکن یہاں ہم عدد اٹھائے لیتے ہیں، یہاں عدد اٹھائے لیتے ہیں. اب ہر ایک کے مقابل میں 10 نہیں، اجر عظیم ہوگا، کیونکہ تم نے میرے رسول کی عظمت کا پاس رکھا ہے. صلوات بھیجیے. بس آخری آیہ کریمہ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تم کو آ کر لوگ باہر سے پکارتے ہیں، تمہارے حجرات کے باہر سے آ کر کے تمہیں آواز دیتے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو باہر سے کھڑے ہو کر، اس طرح ہمارے رسول کو نہ بلانا. یا علی مولا، بلانے کا دستور الگ، بولنے کا دستور الگ، بیٹھنے کا دستور الگ، آوازوں کو گھٹانے کا دستور الگ. بھئی آپ اپنی آواز کو روک لیں میرے رسول کے نزدیک تو تمہارا اجر الگ ہو جائے گا، اجر عظیم ہوگا. اس رسول کو کنارے رکھ کر کے قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ سوائے خاک کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتی. صلوات بھیجیے. لہذا بالکل قرآن کی 2-2-4 کی طرح باتیں میرے عزیز دوستوں. پکارنا قرآن سے سیکھیں، بولنا قرآن سے سیکھیں، بیٹھنا قرآن سے سیکھیں. قسم خدا کھا کر بتلا رہا ہے کہ کتنے عزیز ہیں یہ میرے نزدیک وہ تمام نسبتیں لائق قسم اور قابل قسم جو میرے رسول کی طرف جڑ جائیں، میرے رسول کی طرف متصل ہو جائیں. وہ زمانہ قابل قسم، وہ شہر قابل قسم، وہ بچے قابل قسم، وہ گھر قابل قسم. جس شہر میں رہیں 13 سال تک وہ قابل قسم، اور جس گھر کو 6 مہینے تک جا جا کر سلام کیا ہو وہ قابل قسم نہیں ہوگا. لہذا محمد کو ہٹا کر قرآن سمجھ نہیں سکتے. قرآن کے کافی ہونے کا نعرہ بالکل غلط ہے. قرآن سمجھنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ طے شدہ بات ہے کہ محمد کو چھوڑ کر قرآن سمجھ نہیں سکتے. یہ پتہ تھا ان لوگوں کو بھی، لیکن باور کرا دیں پہلے محمد کو ہٹا دیں پھر قرآن کی تفسیر کریں، پھر قرآن میں دخل و تصرف کریں. لیکن جانشین رسول کے اس اعلان نے کہ قرآن جمع ہو رہا ہے، ان پلاننگوں کو پامال کر دیا، باطل کر دیا کہ اب ہم اپنا جمع کردہ قرآن پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ علی کا اعلان آ چکا ہے کہ قرآن جمع ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا قرآن جمع ہو چکا تھا،
پھر علی نے کیوں اعلان کیا تھا؟ علی کا اعلان اس بات کی دلیل تھی کہ اگر ہم نے اعلان کر دیا، ہم اگر میدان میں اتر آئے تو کسی میں دم نہیں جو ٹھہرے۔ میرے عزیز لوگوں، یاد رکھیے گا خدا کی قسم، اگر علی اتر آتے تو کوئی نہیں ٹھہرتا، لیکن پھر جس نتیجے تک پہنچنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس اعلان سے قرآن کو بچا لیا، تفسیر کر کے محفوظ رکھا، نسلاً بعد نسلن۔ علی ان کے بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی پھر سید سجاد، یہاں تک کہ وہ آخری لے کر کے آئے گا۔ وہ کون سا قرآن ہے؟ یہی قرآن، لیکن تفسیر علی کے ساتھ۔ یہ علی کی تفسیر نہیں ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو رسول نے کی، یہ وہ تفسیر ہے جو رسول نے علی تمام مجمع کے سامنے کی، لیکن محفوظ کس نے کیا؟ علی نے۔ اور اگر اس تفسیر کے ساتھ قرآن لے لیا جاتا تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور پھر آج دوبارہ تکرار ہو رہی ہے، اگر اس قرآن کو اس وقت لے لیا ہوتا تو کائنات میں ایک دین ہوتا، ایک مذہب ہوتا، ایک کتاب ہوتی، ایک خدا ہوتا، ایک امام ہوتا۔ آج بنام اسلام اتنے دین، اتنے فرقے، اتنی کتابیں، اتنے قبلے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی سے قرآن کو نہیں لیا جس علی کو رسول دے کر کے گئے تھے۔ اور دنیا وہاں آئے گی جہاں آنا ہے، اور جب پوتا اس قرآن کو لے کر کے آئے گا جس قرآن کو علی نے جمع کیا تھا تو ساری دنیا ایک مرکز پر جمع ہوگی، کائنات میں ایک پرچم ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اور آپ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا، خالی دعویٰ نہیں ہے، تمام مسلمین کی جتنے فرقے ہیں سب کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جب وہ آخری آئے گا، حالانکہ کس طرح آئے گا اس میں اختلاف ہے، لیکن آخری کون ہوگا؟ نمائندہ رسول ہوگا، اولاد رسول ہوگا، اولاد فاطمہ ہوگا، اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے ہوگا۔ وہ جب آئے گا تو کائنات میں صرف ایک پرچم ہوگا۔ کبھی اسی مسئلے پہ سوچ لیا جاتا کہ اب کیوں ساری دنیا ایک جگہ جمع ہوگی؟ اور اگر اس پہلے مرکز پر وہاں پر سب ایک جگہ جمع ہو جاتے تو تاریخ میں اتنا خون نہ بہتا، اتنے گھر نہ لٹتے، اتنی تباہیاں نہ مچتی۔ تو اب تک جتنا خون بہا کس کی گردن پر، جتنے گناہ ہوئے اس دھرتی پر کس کی گردن پر، جتنا ظلم ہوا کس کے کھاتے میں؟ اگر اس وقت سب لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہو جاتے تو جو کچھ اب تک ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ لہذا یہ نعرہ کہ قرآن کافی ہے، صرف قرآن کا صرف محمد کا انکار نہیں تھا، صحیح معنوں میں قرآن کا بھی انکار تھا۔ یہ تو علی اور اولاد علی کا کرنا تھا کہ دنیا جو چاہ رہی تھی وہ ہونے نہیں دیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اب اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، مسلمانوں کو کرنا ہے اگر اللہ سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اتباع رسول قرآن میں نہیں ملتی، ہمیں جانا ہوگا حدیث کے دروازے پر۔ ہمارے یہاں حدیث معتبر بھی ہے، غیر معتبر بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایک معیار ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے نا، لیکن ہمارے یہاں اعتبار حدیث کے اعتبار ہونے کا جو میزان ہے وہ قرآن یا علی۔ ہمارے یہاں ہم پر اس بات کا اتہام و تہمت یہ ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے یہاں حدیث کا اعتبار میزان قرآن پر حدیث کو تولتے ہیں۔ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو حدیث کو دیوار پر مار دیتے ہیں، اور اگر حدیث قرآن سے مل جائے تو اس حدیث کو گلے لگا لیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ بھئی کسی ایک بھل تو چین ہو، پہلے حدیث کو چھوڑا، قرآن کے پکڑنے کا اعلان کیا، اور جب 100 سال کے بعد حدیث تک پہنچے تو اب حدیث معتبر چاہے قرآن کے مخالف ہو
چاہے قرآن کے موافق ہو. لہذا حدیث ہمارے نزدیک معتبر وہ حدیث معتبر جو قرآن سے ملے, جو قرآن کی تفسیر ہو. لہذا ہم حدیث کے پاس جائیں گے. اتباع رسول کیا ہے؟ بس یہاں سے گفتگو. حدیث کہاں ملے گی؟ کتابوں میں. میں نے عرض کیا کتاب صرف قول رسول کو بتا سکتی ہے, فعل رسول کو نہیں بتا سکتی, کیونکہ کتاب میں دم نہیں کہ فعل کو منعکس کرے. فعل اگر تحریر کی صورت میں آئے گا تو قول بن جائے گا, اس میں وہ جاذبیت نہیں رہتی جو فعل میں ہے, جو عمل میں ہے, جو حرکت میں ہے. یہ قول بن گیا ہے, اور اگر قول بن گیا تو پھر یہ دائرہ اطاعت میں تو آئے گا, دائرہ اتباع بھی خالی ہے. میں نے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر عمل کو نقل کر دیا جائے تو وہ عمل منتقل ہو جائے گا. نہیں, اگر عمل کو نقل کیا جائے گا تو نقل قول ہوگا, نقل عمل ہوگا, عمل نہیں ہوگا. میں نے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا, قرآن میں جناب ابراہیم کا عمل پیش کیا جا رہا ہے, قرآن میں جناب یوسف کی داستان پیش کی جا رہی ہے. قول خدا ہے یہ قرآن, یہ عمل ابراہیم ہے کسی مسلمان میں دم وہ کہہ دے یہ قرآن عمل ابراہیم کا مجموعہ ہے, انبیاء کے اعمال کا مجموعہ ہے؟ نہیں, کلام خدا کا مجموعہ ہے. لہذا اب کتابوں میں دم نہیں کہ قول اور فعل رسول کو منتقل کر دے. میں نے آپ کے سامنے مثالاً پیش کیا تھا, ہمیں آئینوں کی ضرورت ہے. وہ آئینے کہ جس آئینے میں عمل رسول کا عکس پڑ رہا ہو, آئینے میں عمل رسول دکھ رہا ہو. آئینے کی کچھ خوبیاں تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی تھی, اور کچھ نقائص سے جو بتائے تھے, کمیاں اور خوبیاں. خوبیاں یہ کہ اس آئینے کے سامنے عمل ہوگا تو عمل دکھائے گا, ہٹ جائیے نہیں رہے گا. یہ خوبی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں, جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. المومن مرآت المومن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے, آئینہ صاف و شفاف. جیسا عیب ہوگا ویسا بتا دے گا, لیکن عیب اس میں باقی نہیں رہتا, صاحب عیب سے عیب کو بتاتا ہے. یہ اس میں خوبی ہے. کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ یہ صرف اس عمل کو بتا سکتا ہے کہ جو عمل ہو رہا ہو. پوری طرح توجہ کیجیے گا, جو عمل ہو رہا ہو صرف یہ آئینہ اس عمل کو دکھائے گا. یعنی عمل کا ہونا ضروری ہے, موجود ہونا ضروری ہے, لیکن جو عمل ہو چکا ہے یا جو عمل ہوگا اس کو یہ آئینہ نہیں بتا سکتا. رسول 23 سال رہے, رسالت رہتی دنیا تک. پوری طرح توجہ کیجیے گا, رسول 23 سال, رسالت رہتی دنیا تک. اب ہم کو یہ آئینہ کام نہیں کرا سکتا. کیوں؟ ہم کو وہ اعمال چاہیے جو ابھی ہوئے نہیں ہیں, ہونا باقی ہیں. لیکن آئینہ رسالت ہو, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر رسول ہوتے تو کچھ اور کرتے. لہذا آئینے میں یہ کمی ہے کہ یہ صرف جس وقت عمل ہو رہا ہے صرف اس کو بتا پائے گا. لیکن نہیں, شاید کوئی بچہ آج کا کہے کہ نہیں اب تو اس طریقے کے کیمرے اور دوربینیں نکل آئی ہیں کہ گزشتہ کی باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی گزشتہ کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے تو آئینے اور تصویریں اور آلات بن گئے ہیں, لیکن جو آئندہ میں ہوگا کوئی بتا سکتا ہے؟ لہذا نہیں. تو پھر دنیا کے بنائے ہوئے آئینے ہم کو ہونے والے کام کو نہیں بتا سکتے. جس نے رسول کو بنایا, جس نے رسول کو پہچنوایا, وہی بتائے گا کہ آئینہ رسالت کون ہے. وہ بتائے گا کہ کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو کام نہیں ہوا ہے. اور کیونکہ رسالت رہتی دنیا تک ہے, لہذا وہ ایسے آئینے ہوں کہ اگر رسول ہوتے تو یہ کام انجام دیتے. ایک صلوات دیجیے محمد والے. بات اتنی سخت نہیں ہے جتنا سختی سے آپ لوگ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو کام صادر ہوتا ہے, پوری طرح توجہ کیجیے گا, جو انسان کام کرتا ہے وہ اعضاء و جوارح سے کرتا ہے. ہاتھ کا کام ہاتھ سے, بولتا ہے زبان سے, دیکھتا ہے آنکھوں سے, چلتا ہے پیروں سے. کام کرنے کے لیے ریزن چاہیے, سبب چاہیے.
سارے سبب جمع ہو نہیں سکتے ایک ٹائم میں. جب سبب ہوگا، ریزن ہوگا تو عمل وجود میں آئے گا. بولنے کی ضرورت پڑی تو زبان اپنا کام کرے گی، دیکھنے کی ضرورت پڑی تو آنکھ اپنا کام کرے گی، چلنے کی ضرورت پڑی تو پیر اپنا کام کرے گا، ہاتھوں کے کام کی ضرورت پڑی تو ہاتھ اپنا کام کرے گا. سارے اسباب 23 سال میں جمع نہیں ہوئے، کیونکہ تاریخ کا خاصہ یہ ہے حالات جیسے ہوں گے ویسی صورت سامنے آئے گی. صحیح ہے؟ رسول اکرم کی 23 سالہ زندگی کا تجزیہ کر لیجئے، پتہ نہیں آج پہنچ پائیں گے کہ نہیں. 23 سالہ زندگی میں ایک جیسا عمل نہیں. خاموش زندگی، چپکے تبلیغ، ایک دم سے 3 سال کے بعد علنی تبلیغ. اگر 3 سال کی تاریخ رسول کی لکھی جائے تو گھروں میں چپکے قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. حالات بدلے، فعل الگ بدل گیا، فوراً کھلے ہوئے میدان میں مکے میں آتے کعبے میں قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا. 3 سال کے بعد علنی اعلان ہو گیا. 13 سال تک مکے میں رہے، تبلیغ اسی طرح جاری ہے. اچانک حالات بدلے، ہجرت کی صورت میں عمل سامنے آ گیا. وہی رسول، وہی تبلیغ، دین وہی، پیغام وہی، خدا وہی، رسول وہی، عمل بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدل گئے. حالات اسباب کی بنا پر ہوتے ہیں، اسباب بدلے، فعل کی شکل بدل گئی. رسول آ گئے مدینے میں، 10 سال مدینے میں. مدینے کا پہلا سال آسانی سے گزر گیا، دوسرا سال آیا، حکم جنگ آ گیا. حالات بدلے. اب تک رسول جو ساکت تھا، خاموش تھا، اب تلوار لے کر کے میدان میں. رسول کی سیرت کیسے لکھی جائے گی؟ اگر 13 سال کی سیرت لکھی جائے تو تلوار سے خالی، لیکن مدینے کو جوڑ لیا جائے تو تلوار. 6 تاریخ 6 ہجری تک تلوار، 6 ہجری میں اچانک صلح حدیبیہ. آپ بتائیے، وہ رسول جو تلوار سے تمام جنگوں کو فتح کر چکا ہو، اچانک کفار مشرکین کے مقابل میں صلح کر رہا ہے. ہم اور آپ ہوں اپنے جذبات کے اعتبار سے طے کریں، جیسا کہ بعض مسلمانوں سے اظہار بھی ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ تو دب کے ہو رہی ہے. اب آپ انصاف سے بتائیں، جب رسول کے عمل کو نہ سمجھ سکے تو کوئی آئینہ رسالت بن سکتا ہے؟ جب رسول کے عمل کو دیکھ کر رسول پر اعتراض ہو گیا کہ یہ صلح صحیح نہیں ہے، یہ دب کر صلح ہے، یہ اور بات ہے کسی جنگ میں نظر نہیں آئے، لیکن جب صلح ہو رہی ہے تو سب سے بڑے پہلوان. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تلخ حقائق ہیں کتابوں کے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کتابوں کے نام بھی بتاتا رہا ہوں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. بات یہاں تک پہنچی کیونکہ وقت گزر گیا کہ ہمیں وہ آئینے چاہیے. پوری طرح توجہ کیجئے خدا کی قسم، کہ جن آئینوں میں یہ صلاحیت ہو کہ رسول کے کیے ہوئے اعمال کو بھی منعکس کریں، رسول جو کرتے آئندہ اس اعمال کو بھی منعکس کریں، اور جو کر رہے ہوں کام، اعمال انجام دے رہے ہوں، تو کوئی کہہ نہ سکے کہ غیر رسول کا عمل ہے. جو عمل ہو وہ رسول کی اور رسالت کے اعتبار سے، کیونکہ رسول کی زندگی 23 سال ہے، اما رسالت 23 سالہ نہیں ہے. رسالت رہتی دنیا تک ہے، قیامت تک کے ہے. تو ہم کو ایسے آئینوں کی ضرورت ہے کہ جو فعل کو صرف جذب نہ کریں بلکہ صلاحیتوں کو جذب کریں. فعل کو جذب کرنے میں اعضاء سے فعل صادر ہوتے ہیں، اس کے لیے سبب کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی صلاحیتوں کو سمیٹ لے، سمو لے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ سبب ہو اور صادر ہو، بلکہ جب صلاحیتیں سمٹ گئیں تو جب بھی سبب ہوگا فعل صادر ہوگا. محمد والے محمد صلوات. کل کی بات بیان کر کے اپنے بطور شاہد ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. 25 سال کے بعد حالات بدلے، نماز لوگوں نے پڑھی، کسی نے نہیں کہا غیر رسول کے پیچھے نماز پڑھی.
رسول نے نماز نہیں پڑھائی تھی، نماز علی نے پڑھائی تھی، لیکن کہا آج ویسی نماز پڑھی کہ جیسی رسول کے پیچھے پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آئین رسالت تھا کہ جس نے فعل کو جذب نہیں کیا تھا، صلاحیتوں کو جذب کیا تھا۔ جب ضرورت پڑی تو نماز رسول پیش کر دی۔ ایک صلوات دے۔ اب جب اس طریقے کے آئینے ہوں تو میں نے عرض کیا کہ دنیا والے پھر نہیں بنا سکتے، دنیا والے بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ رسالت کے آئینے چاہیے تو یا خدا بتائے یا رسول بتائے، اور انہوں نے تعارف کرایا۔ اور کیسے کیسے تعارف کرایا؟ اللہ اکبر، کیسے تعارف کرا ہے؟ کوئی کمی کی رسول نے اپنی ذمہ داری میں پہچانوانے میں کوئی کمی کی؟ آغوش میں بٹھال کر، زبان کو چسا کر کیسے جذب کرایا جاتا ہے؟ سجدے میں آ گئے تو سجدے کو طول دیا، بیٹی آ گئی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیٹی کی تعظیم نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا وقت تو بتائیں گے کس کی تعظیم ہے۔ بیٹی کی تعظیم نہیں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا من فاطمۃ بضعۃ منی، من آذاها فقط آذانی، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ اور کس طرح پہچانوا ہے؟ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو، یہ میرے دین کو بچائے گا۔ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ میں نے عرض کیا 60 ہجری تک حسین رسول سے تھے، 61 ہجری سے رسول حسین سے۔ رسول کا نام بھی، رسول کی رسالت بھی، رسول کی ذات بھی، رسول کا ہدف اور رسول کا دین بھی۔ ہے کسی مسلمان میں دم جو اس بات کا انکار کرے کہ آج جو ہمارے سامنے دین ہے وہ حسین سے ہے، اور اگر دین ہے تو رسول ہیں؟ تو اس دین کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ اس دین کو ہم تک ہمارے کس نے ہم تک حوالے کیا؟ آسان تھا؟ اپنے بچوں کو قربان کر کے دین کو بچانا آسان تھا؟ کوئی اپنے جوان، وہ بھی علی اکبر جیسا جوان، اپنا ششماں علی اصغر اس دین کے لیے قربان کر دے؟ وانا من الحسین کا یہ مرتبہ عظمت اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، سارے وعدے ہیں۔ ایک حسین تمہیں سخت امتحان دینا ہوگا۔ عباس جیسا بھائی کوئی کھو دے، عباس کو حسین اجازت نہیں دیتے ہیں، جب آ کر کے اجازت مانگنا چاہتے تھے روک دیتے تھے، جب آ کر اجازت مانگنا چاہتے تھے روک دیتے تھے۔ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے بہانے کرتے تھے عباس کو روکنے کے لیے۔ ننھے بچے آ کر کے سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے یتیم حسن آج باپ کون ہے؟ حسین چچا ہے جس نے پالا ہے، چچا ہے جس نے پرورش کی ہے۔ بچے نے شام کو آ کر کے پوچھا چچا جان کیا میرا نام ہے فہرست شہداء میں؟ امام فرماتے قاسم پہلے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ الموت عندی حلی من العسل، اے چچا موت کا مزہ ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کہتے امام نے کہا ہے میرے لال تمہارا بھی نام ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جب اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو حمیت بنی ہاشم، غیرت بنی ہاشم جوش میں آ گئی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کے پوچھا چچا کی عشق
اشکیا خیموں میں آ جائیں گے. نہیں نہیں میرے لال، اشکیا خیموں میں نہیں آئیں گے. جناب قاسم ہے، روز عاشور آ چکی ہے، آن محمد شہید ہو چکے ہیں، اصحاب کے جنازے زمین پر ہیں. قاسم آگے آتے ہیں، چچا میں اجازت دیجیے مرنے کی، لیکن امام کسی طرح راضی نہیں ہوتے. یہ بچہ خیمے میں جا کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے، زانوں میں منہ ڈالے ہوئے. ماں قریب آئی، اے قاسم ارے تم خیمے میں کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جاؤ، مگر تم سے یہ وعدہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو قربان کرو گے. اماں چچا اجازت نہیں دیتے، اے اماں چچا اجازت نہیں دے رہے. فرماتی ہے میرے لال، تمہارے بازو پر ایک تعویذ ہے، وہ تعویذ کھولو. تعویذ کھولا، تحریر نظر آئی، امام کے نام ہے. میرے بھیا حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تمہارا جیسا دل کسی کو نہ ملا. میرے بھائی حسین، ایک سخت وقت ہوگا، میری طرف سے میری اس قربانی کو قبول کر لینا. سب جناب قاسم خوشی خوشی اس تعویذ کو لے کر اپنے چچا کے پاس آئے. چچا جان تعویذ ہے، تعویذ دیکھا، آنکھوں سے لگایا، رونا شروع کر دیا. چچا اور بھتیجے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. روایت کہتی ہے اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، دونوں کو غش آ گیا. غش سے فاقہ ہوا. قاسم نے ہاتھوں کو بوسہ لینا شروع کر دیا، لیکن امام پھر بھی اجازت نہیں دیتے. پیروں کا بے بوسہ لینا شروع کیا. ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی، گھر سے تیار ہو کر گھوڑے پر سوار. عجب سا انداز ہے قاسم کو بھیجنے کا. امام نے اپنے بھتیجے کے سر پر امامہ رکھا اور ایک تحت الحنک نکال کر امامے کے کپڑے کے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ چہرے پر پڑا ہے، آدھا چہرہ نمودار ہے. شیخ مفید لکھتے ہیں بعد میں شہادت کربلا، جب ظالموں نے کربلا کی داستان بیان کی تو راوی کہتا ہے جس وقت یہ بچہ آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے. ہاں ذرا انصاف کرو، جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہو وہ فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ اپنے چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا. میدان کارزار میں جنگ کرتے کرتے آواز آئی، یا اماد نکلی، اے چچا میری خبر لیجئے. بس حسین ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف بڑھے. قاسم گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں، بس درمیان میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. جب بھی ٹاپ پڑتی تھی یا اماں یا جماد رکلی، حسین سرانے پہنچے، قاسم سے گفتگو کرنا شروع کر دی. اے میرے لال مجھے معاف کرنا، تم اپنے چچا کو پکارتے رہے لیکن مدد نہ کر سکے، جب پہنچے تو تمہارے کام نہ آ سکے. جزاکم اللہ خیر الجزا. روایتیں بتاتی ہیں جب قاسم کو سوار کیا تھا پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے. آئے جب حسین نے بھتیجے کو اٹھایا، سینہ سینے سے لگا تھا، پیر زمین پر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے.
بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ہماری زندگی و آخرت دونوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو بچے تعلیم کے میدان میں ہیں ان کو اس میدان میں کامیاب و کامران کر۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اب سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ حمد کی تلاوت